صحیح مسلم حدیث نمبر 159۔ حسین نے کہا، ہمیں ابو ذبیان نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ کی شاخ حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان لوگوں پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ جنگ کے دوران میں ایک انصاری اور میں ان میں سے ایک آدمی تک پہنچ گئے۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا اور وہ حملے کی زد میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، انصاری اس پر حملہ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم واپس آئے تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ تو اس کلمے کے ذریعے سے محض پناہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 160۔ صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے عصعص بن سلامہ کو پیغام بھیجا اور کہا، میرے لیے اپنے ساتھیوں میں سے ایک نفری جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ چنانچہ عصعص نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے آئے اور کہا، جو باتیں تم کر رہے تھے وہ کرتے رہو، یہاں تک کہ یہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ جب بات ان تک پہنچی، ان کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے سر سے لمبی ٹوپی اتار دی اور کہا، میں تمہارے پاس آیا تھا اور میرا ارادہ یہ نہ تھا کہ تمہیں تمہارے نبی سے کوئی حدیث سناؤں، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کے آمنے سامنا ہوا۔ مشرکوں کا ایک آدمی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آدمی پر حملہ کرنا چاہتا تو اس پر حملہ کرتا اور اسے قتل کر دیتا، اور مسلمانوں کا ایک آدمی تھا جو اس مشرک کی بے دہانی کا متلاشی تھا۔ جندب بن عبداللہ نے کہا، ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ان کی تلوار مارنے کی باری آئی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فتح کی خوشخبری دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حالات کے متعلق پوچھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتائے، حتیٰ کہ اس آدمی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی خبر بھی دے دی کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا اور فرمایا، تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی تھی اور فلاں فلاں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام گوائے، پھر کہا، میں نے اس پر حملہ کیا، اس نے جب تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے بخشش طلب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہارے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزید کوئی بات نہیں کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟